تو ہم بات اس سے شروع کرتے ہیں. نسیم بی بی اس کا نام ہے, 4 اس کے بچے ہیں. جب اس کی شادی ہوئی تھی تو بقول اس کی عمر 13-14 سال تھی. اب اس کی شادی کو کوئی 10 سال ہو گئے, 25 سال اس کی عمر ہے. نسیم, مجھے آپ نے ذرا آغاز سے بتانا ہے. 13-14 سال آپ کی عمر تھی جب آپ کی شادی ہوئی تھی. شادی آپ کی کہاں ہوتی ہے؟ آپ لاہور کی رہنے والی تھی, کہاں پہ شادی ہوتی ہے لاہور میں؟ آپ کب شفٹ ہوتی ہیں؟ میں گاؤں کی رہنے والی ہوں, گاؤں میں ہی میری شادی ہوئی تھی. میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہم لاہور شفٹ ہوئے تھے. اس کے بعد لاہور شفٹ ہو گئے؟ جی. یہاں جب آپ شفٹ ہوئے اس گھر میں کون کون رہتا تھا؟ یہاں پہ جب ہم شفٹ ہوئے تو وہاں پہ میرا جیٹھ رہتا تھا, ایک میرا شوہر رہتا تھا اور میرا سسر رہتا تھا. سسر رہتا تھا, جی. ٹھیک ہے. شادی کے فوری بعد یہ سارے معاملات شروع ہو گئے؟ نہیں, کافی پہلے تقریباً مار پیٹ ہوتی تھی. مار پیٹ ہوتی تھی؟ کون مارتا تھا؟ میرا جیٹھ ہلا دیتا تھا, وہ مجھے مارتا تھا, بے حد تشدد کرتا تھا. کس بات؟ یہی ہر ایک میرے ہسبینڈ کے ساتھ کہ یہ ایسے کرے ایسے کرے, تو وہ کہتا تھا آپ کرواؤ. وہ جیسے میں نہیں کرتی تھی, وہ میرا ہسبینڈ نے کہتا تھا مارو, وہ اس کے سامنے مجھے مارتے تھے. کھل کے بتائیں, آپ کو ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جیٹھ کیا تقاضا کرتا تھا آپ سے جس پہ آپ انکار کرتی تھیں, پھر وہ آپ کو مارتا تھا؟ آپ کا خاوند بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا تھا, وہ کیا مطالبہ تھا اس کا؟ یہی بھی تصویریں بنواتے تھے مجھ سے. شروع سے تو مجھے اس لیے مارتے پٹتے تھے, خود میرے ساتھ زیادتی کرتے تھے. کون؟ میرا جیٹھ, میرا سسر, میرے ہسبینڈ کے کزن ہیں وہ, جو کہ رات کو گھر آ جاتے تھے, دن کو اپنے اپنے کاموں میں ہوتے تھے. میرے جیٹھ کا گھر تھا, میرے جیٹھ نے ایک کمرہ دیا ہوا تھا ہمیں جس میں میں رہ رہی تھی, ایک میں وہ خود رہتے تھے. جس میں میں رہتی تھی اس میں وہ خود میرے ساتھ زیادتی کرتے. اسی گھر میں آپ کے ساتھ؟ ہاں جی, اسی گھر میں ہوتی تھی. جیٹھ کی بیوی, اس کے بچے, اس کی اپنی فیملی بھی وہاں پہ تھی؟ ہاں جی, سب تھی. سب کو پتا تھا؟ جی. اس کی بیوی کو بھی پتا تھا؟ ہاں جی, وہ کہتی تھی تم ہمیں نہیں بتایا کرو. گھر میں ساس بھی تھی؟ نہیں, وہ نہیں تھی. ساس نہیں تھی, وہ فوت ہو گئی. وہ فوت ہو چکی ہوئی ہے. سسر بھی اسی گھر میں زیادتی کرتا تھا؟ ہاں جی. آپ کے خاوند کو اس بات کا پتا تھا؟ ہاں جی, سب پتا اس کو. وہ خود کرواتا تھا. وہ خود زیادتی کرواتا تھا؟ جی بالکل. یہ اب وہ جانے کیوں کراتا تھا. خاتون کے مطابق شوہر اس کو اپنے باپ اور بھائی سے جنسی زیادتی کا نشانہ بنواتا تھا. آخر کیوں خاتون کو سسرال میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا؟ میں جب نہیں کرتی تھی تو میرے بچوں کے لیے مجھے بلیک میل کرتے تھے, مارتے تھے ان کو. کیا بلیک میل کرتے تھے؟ بچوں کی کیا دھمکی دیتے تھے؟ مار دیں گے یا تجھ سے چھین لیں گے, لے جائیں گے. مجھے کبھی میرے ماں باپ سے نہیں ملنے دیا, کبھی بھی. سال 2 سال بعد میرے ماں باپ کے گھر مجھے لے کے جاتا تھوڑی دیر کے لیے. میری ماں سے بھی بہت کم مجھے ملواتا تھا. میری جب سے شادی ہوئی ہے تقریباً میں اپنی ماں سے 3-4 مرتبہ ملی ہوں گی. نہیں, یہ تو آپ کو لے کے نہیں جاتا تھا. آپ کی والدہ خود بھی نہیں آتی تھی, آپ کے گھر والے خود بھی نہیں آتے تھے؟ میری والدہ ہے, وہ نہیں. ہم 5 مہینے, ایک بھائی ہے ہمارا, بھائی چھوٹا ہے. کسی کو نہیں پتا تھا آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کسی کو نہیں پتا تھا. والدہ ضعیف ہیں, وہ نہیں آ سکتی تھیں. بہنوں کو تو پتا ہوگا جو شادی شدہ ہیں. بہنیں کبھی ہم ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے, بہنیں سب اپنے اپنے گھر میں ہیں. نہیں, وہ ہر فیملی کا اپنا اسٹرکچر ہوتا ہے کہ فیملیز نہیں آپس میں ملتی ہوں گی, لیکن آپ کے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا. آپ کا خاوند بقول آپ کے اپنے بھائی سے, اپنے باپ سے زیادتی کروا رہا تھا اس گھر میں رہ کے. اپنے باپ بھائی کے ساتھ, اپنے کزنوں کے ساتھ, کزنز کے ساتھ کروا رہا تھا. اس بات کا آپ کی فیملی کو پتہ ہی نہیں چل سکا؟ نہیں, میری فیملی کو پتہ نہیں تھا. میری فیملی کو اب میں نے بتایا. آپ ظاہر ہے ایک عورت کے لیے ہمارے معاشرے میں بڑا مشکل ہے اس طرح سے بغاوت کرنا. میں خود بھی نہیں بتا سکتی تھی. لیکن آپ نے کبھی بھی بھاگنے کی, وہاں سے جان چھڑانے کی کوشش نہیں کی کہ اس گھر میں جو آپ کے ساتھ حیوانیت کی تھی؟ لیکن جب میں بھاگنے کی کوشش کرتی تھی مجھے پکڑ کر بند کر دیتے تھے اور ظلم کرتے تھے, مارتے تھے, پیٹتے تھے. جی, مجھے اپنے پینٹوں سے بیلٹ نکال کر اس کے ساتھ مارتے تھے. جب سسر کا دل کیا, آپ پہ نیت خراب ہوئی, آپ کے پاس آ گیا, جیٹھ کا دل کیا, کزنز کا دل کیا, سب کا دل کیا, جی, جب اور خامد تو تھا ہی وہاں پہ. جی, ایسے شخص کو خامد کہلانے کا حق ہے؟ بالکل نہیں. تو آپ کو تو علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے تھی. میں کر نہیں سکتی, میرے بچے تھے اور پھر مجھے اتنا کچھ پتہ نہیں ہے دنیا کا. مجھے نہیں, یہ پڑھی لکھی نہیں ہے. نہیں, میں نہیں, مجھے یہ کچھ بھی پتہ نہیں ہے. یہاں لاہور میں کس جگہ پہ رہائش تھی آپ؟ بادامی باغ. بادامی باغ میں. جی. کبھی تو ذہن میں آتا ہے کسی طریقے سے ہمسایوں کو بتا کے, 15 پہ کال کر کے, پولیس کو بتا کے. میں یہ سوال آپ سے بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ
ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے, یہ سال ہر سال بقول آپ کے ساتھ ہوتا رہے, تو جی اتنی دیر برداشت کیسے کر لیا آپ نے؟ میں میری اولاد کی خاطر, میرے سال ہر سال بعد میرے بچے پیدا ہوتے گئے, پھر میرے بچوں کو مارنے کی دھمکی دیتے, مجھ سے چھیننے کی دھمکی دیتے, اگر میں نہیں کرتی تو میرے بچے مجھ سے دور کر لیتے. کتنی بار ان لوگوں نے مجھ سے میرے بچے دور کیے. ابھی 3 ماہ ہو گئے میں نے آواز نہیں سنی ان کی. آپ کے بچوں کو آپ سے دور کرتے تھے, یعنی بچوں کو کہیں لے جاتے تھے یا آپ کو کہیں اغوا کر کے لے جاتے تھے؟ مجھے اغوا کر کے لے گئے, مجھے الگ الگ جگہ پر رکھا جہاں پہ میری پکچریں بناتے تھے. یہ جو آپ کی تصاویر بنائی گئیں, برہنہ تصاویر, آپ کی ویڈیوز بنائی گئیں, یہ جہاں پہ آپ رہتی تھیں, جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, جیٹ سسر سارے وہاں پہ بھی بنتی تھیں, یا جب آپ کو اغوا کر کے کہیں لے کر گئے تو وہاں یہ پہ میرے جب میں اپنے جیٹ کے ساتھ رہتی تھی تب میرے اس کی فیملی بھی ساتھ تھی. جب مجھے مارتے پیٹتے تھے, پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھے الگ گھر میں رکھا اور اپنے گھر سے الگ کر دیا تھا. مجھے الگ کر دیا تھا؟ الگ کرائے پہ ہی رہتے تھے لیکن گھر الگ کر دیا تھا. بچے وہاں بھی پہ ساتھ ہیں؟ میں, میرے بچے اور میرا شوہر, اور وہاں پہ کیا یہ کہہ سب کے لوگ الگ آتے کیا تھے. کیا یہی کہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو گیا تھا؟ یہی کہتے تھے کہ اس کی مطلب اس کو یہ کہتی کہ مجھے مارتے ہیں, مجھے پیٹتے ہیں, یا میرے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں, میرا سوسن میرے پیچھے آتا ہے یا یہ آتے ہیں تو اس کو ہم الگ کر دیتے ہیں. پھر الگ گھر میں مجھے رکھا, وہاں پہ کھلے عام سب آتے تھے. متاثرہ خاتون کے مطابق اس کا سسر, جیٹ اور شوہر اس کا جنسی استحصال کرتے تھے. غور سے سنیے متاثرہ خاتون کے وکیل نے شرمناک عمل کی کیا وجوہات بتائیں. تو یہ جو بچی ہے اس کا بھی بڑی ہمت کی بات ہے کہ یہ انصاف کے لیے کورٹ میں پہنچ گئی ہے اور اسٹرگل کر رہی ہے. جو بھی اس کے ساتھ ہوا, ظلم زیادتی ہوئی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ اس کیس میں ایف آئی اے کی جو ایجنسی ہے وہ پوری انویسٹیگیٹ کرتی ہے میٹر. پہلے وہ انویسٹیگیٹ کرے گی, انویسٹیگیشن کے بعد اگر یہ ایف آئی آر اس کے یا جو بھی کرمنل پروسیجر اڈاپٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر ایف آئی آر دے دیتے ہیں. تو یہ اس کی تمام پکچرز, اس کی ویڈیوز جو سائبر کرائم ایکٹ میں آتی ہیں, جیسے پیکا ہم بولتے ہیں, 2016 کا ایکٹ ہے یہ, تو اس کے تحت ہم نے یہ اپلیکیشن موو کر دی, اور موو کرنے کے بعد ہم کورٹ میں بھی چلے گئے, اور انشاءاللہ ہوپ فلی کہ یہ نیکسٹ ڈیٹ پہ بڑی امید ہے کہ ہم اسے ٹیک اپ کر کے کورٹ انشاءاللہ اس پہ. ٹھیک ہے آصف صاحب, ان شارٹ بتائیں کہ اب یہ جو کہہ رہی ہے کہ میری تصاویر اور ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پیسے کمائے جائیں, وہ کسی اور کو بھیجی جاتی تھی, وہ شخص آگے بیچتا تھا, وہ کسی یا تو کسی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتا تھا یا کسی ایسے گروہ کو, گینگ کو دیتا تھا جو اپلوڈ کرتا تھا. جی جی, تو یہ ساری باتیں آگے چل کر ہوں گی کہ اس کا بینیفیشری کون ہے, کسی بھی کرائم میں بینیفیشری کون ہوتا ہے, تو یہ کس طرح سے ثابت کر پائیں گے آپ لوگ؟ کوشش کریں کہ اس کا سراغ بھی لگایا جا سکے کہ کس سائٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا ایف آئی اے کا تو یہ ایک پورا ٹرائل اس میں چلا جائے گا, تو اس کا یہ دیکھا جائے گا کہ یہ وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتا تھا, اور وہ بھی اپنی وائف کے ساتھ. کوئی ایسا اسے کیا چیز ملی تھی, کیونکہ ایک بے روزگاری سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جب بندہ بے روزگار ہو جاتا ہے, اسے کوئی ارننگ کا کوئی اور سورس نہیں ہوتا, تو اس نے اس طرف اس کا یہ راستہ, یعنی اس نے اپنے حالات سے تنگ آ کے اپنی عزت کی, تنگ آ کے, یا ایزی گوئنگ ہوتے ہیں لوگ, ہارڈ ورک نہیں کرتے, محنت مزدوری نہیں کرتے, اسے اس طرف ایک اٹریکشن نظر آئی اور وہ اس طرف چل پڑا. وکیل کے پاس خاتون کے سسرال والوں کے خلاف ثبوت موجود ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ کیس لڑ رہے ہیں.